ایک حوالہ میں سب پڑھیں اور اس کے ساتھ پھر ہم دعا کریں۔ دعا کے تعلق سے آج ہم سیکھیں گے کہ دعا کرنا کتنا ضروری ہے اور دعا کیوں کرنی چاہیے، اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو پھر دعا کے وسیلہ سے کس طرح سے عجیب اور جلالی کام خدا ہماری زندگیوں میں کرتا ہے اور اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا ان کے زندہ کلام میں سے ایک حوالہ میرے ساتھ نکالیں۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 18واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 18واں باب اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ خدا ان کے زندہ کلام میں اس طرح سے مرحوم ہے، پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے، ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا، نہ وہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا، اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر، مجھے مدعی سے بچا۔ اس نے کچھ عرصہ تک تو نہ چاہا، لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا کہ اگر میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے، میں اس کا انصاف کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرا ناک میں دم کرے۔ خداوند نے کہا، سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں، اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم سے کہتا ہوں کہ وقت وہ جلد ان کا انصاف کرے گا، تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے۔ آئے ہم چند لمحوں کے لیے دعا کریں۔ خدا زندہ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیری ساری برکتوں، بخششوں، رحمتوں کے لیے، تیرے فضل، تیرے رحم اور تیرے بیٹے یسوع ناصری کے لیے، جس کے وسیلہ سے، جس کے لہو سے تو نے ہمیں خرید لیا، ہمیں پاک کیا، ہماری ساری کمی کمزوریوں کا خاتمہ کیا۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں الگ کر لیا، ہمیں چن لیا، اور خدا تو نے ہمیں توفیق عطا کی کہ ہم تیری بادشاہت کی وسعت کے لیے کام کرنے والے ہو سکیں۔ اس بڑے فضل کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں، تیرے کنٹرول میں، تیرے لہو میں چھپاتے ہیں۔ روح القدس ہماری رہنمائی کر۔ ہم ہر لحاظ سے کمزور ہیں، لیکن تو ہمارا زور ہے، تو ہماری سپر ہے، تو ہماری چٹان ہے، تو ہمارے چھپنے کی جگہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو خداوند تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں، اور یسوع تیرے فتمن لہو میں چھپاتے ہیں۔ تیری قدرت کثرت سے کام کرے، اور روح القدس کی قدرت سے عجیب اور جلالی کام ہو، تاکہ تیرا نام یسوع نام عزت اور جلال پائے۔ اور خدا ہمیں دعا کرنے کا فضل عطا کر، ہمیں اپنی حضوری میں ٹھہرنے کا فضل عطا کر، اور ہمیں دعا کا مکاشفہ، دعا کا بھید ہم پر کھول، تاکہ خدا ہم ہر وقت تیرے ہاں ٹھہرے رہیں اور دعا کرتے رہیں، تاکہ تیرا نام یسوع نام عزت اور جلال پائے۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے سارے کہیں آمین۔ ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا جو ہر وقت میں، ہر ٹائم اپنے لوگوں سے کیا کرتا ہے جی؟ کلام کرتا ہے، بولتا ہے۔ وہ نبیوں سے، اپنے لوگوں سے بولتا آیا ہے، ہم اس کے لیے خدا ان کی
شکر گزاری کرتے ہیں۔ دعا کے تعلق سے آج ہم سیکھیں گے کہ پریئر کیا ہے، دعا کیا ہے۔ دعا ایکچولی خدا سے باتیں کرنے کا مقصد، انسان کی روح، خدا کی روح، خدا سے باتیں کرنے کا مطلب کیا ہے جی؟ دعا ہے۔ انسان ہم جب دعا کرتے ہیں تو اٹ مین کہ ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں، ہماری رفاقت خدا کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے دعا کو سمجھنا ہے کہ دعا ہمیں کرنی کس طرح چاہیے، دعا کرنے کا طریقہ کیا یسوع نے ہمیں سکھایا، کلام ہمیں کس طرح سے دعا کرنا سکھاتا ہے۔ جب ہم واقعی دعا کریں گے جس طرح سے خدا کی مرضی ہے، جس طرح سے خدا کا روح ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے، تو پھر اس دعا کے وسیلہ سے عجیب اور جلالی کام آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیں۔ دعا جب ہم کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 4 باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ کون سی؟ کتنی باتوں کا جی؟ 4 باتوں کا۔ سب سے پہلے ہم جس کی حضوری میں موجود ہیں، جس کے ہاں ہم ٹھہرے ہیں، جس کی ہم حمد و ستائش کر رہے ہیں، جس سے ہم دعا کر رہے ہیں، جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جس سے ہم، میں نے کیا کہا جی؟ جس سے ہم، میں نے پہلے بتایا کہ دعا کا مطلب یہ ہے خدا کے ساتھ باتیں کرنا۔ تو جس سے ہم باتیں کر رہے ہیں، جس کی حضوری میں ہم موجود ہیں، وہ ہے کون؟ پہلے تو اس کی ہستی کو جاننا ضروری ہے کہ وہ کون ہے۔ جب ہم اس کی ہستی کو جانتے ہیں کہ وہ وفادار خدا، وہ رحیم خدا، وہ قادر مطلق خدا، وہ ہر ایک چیز کا بنانے والا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ زندہ ہے، وہ برحق ہے، وہ الفا ہے، وہ اومیگا ہے، وہ ابتدا ہے، وہ انتہا ہے، اس کی مانند اور کوئی خدا نہیں ہے۔ آمین۔ اس کی مانند اور کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ جو کچھ کہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ اپنے وعدوں کا سچا خدا، وہ نسل در نسل وفادار خدا، وہ جو کچھ کہتا ہے اسے پورا کرتا ہے۔ نمبر 1، یہ سب سے پہلے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ جس کے ہاں ہم موجود ہیں، جس کے پاس ہم آئے ہیں، ہمارا خدا زندہ خدا، رحیم خدا، قادر مطلق خدا ہے۔ ہم اس کے حضور موجود ہیں، اور یسوع مسیح میں ہمارا کیا ہے؟ باپ ہے۔ یسوع مسیح میں ہمارا کیا ہے جی؟ وہ باقی لوگوں کے لیے وہ خدا ہے، آقا ہے، مالک ہے، خالق ہے، کہ وہ پوری دنیا کا بنانے والا ہے۔ لیکن یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں یہ فضل حاصل ہے، ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم اسے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ ہم اسے کیا کر پکارتے ہیں جی؟ باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو نمبر 1، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس کے حضور ہم موجود ہیں وہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ بنانے والا ہے، اور وہ اپنے وعدوں کا سچا ہے، اور ہم اس کے حضور موجود ہیں۔ پہلے اس کی حمد و ستائش کی جائے، اور یسوع مسیح میں کہا جائے، اے آسمانی ابا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے اپنے بیٹے یسوع ناصری کے وسیلہ سے ہم پر رحم کیا، فضل کیا، ہمیں چن لیا، ہمیں اپنی پہچان دی، اپنی نزدیکی دی، اپنی قربت دی۔ اس کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ یہ دعا کا پیٹرن ہے۔ پہلے اس خدا کی حمد و ستائش کی جائے، کہا جائے کہ خداؤں میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ تو قادر مطلق خدا ہے، تو آسمان زمین بلکہ ہر ایک چیز کا خالق ہے، مالک ہے، بنانے والا ہے۔ تو نے مجھے بھی بنایا ہے اور مجھے سانسیں بھی تو نے ہی دی ہیں، یہ سب کچھ تیرا ہی ہے۔ ہاللیلویہ۔ نمبر 1۔ نمبر 2، حمد و ستائش کی جائے۔ اس کے لیے اگر آپ ریفرنس دیکھنا چاہیں تو زبور 95 اس کی 6 آیت دیکھیں، اس کے اوپر لکھا ہے کہ ہم نے کس طرح خدا کی حمد و ستائش کرنی ہے۔ سامس 95 اس کی 6 ورس ہے۔ اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے،
زبور 95 اور اس کی 6 آیت ہمیں بتاتی ہے آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں. کیا لکھا جی؟ آؤ ہم جھکیں. یہ حمد و ستائش ہے, یہ اس کی تعریف ہے کہ ہم اس کے حضور جھکے ہیں, ہم آئے ہیں کیونکہ وہ خالق ہے, مالک ہے, وہ سجدوں کے لائق خدا ہے. آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں. کیا خوبصورت بات لکھی گئی ہے جی. کلام ہمیں بتاتا ہے کیا ہی عمدہ بات ہے اس کی پرستش کرنے کی, اس سے دعا کرنے کی, اس کے حضور آنے کی. زبور نویس لکھتا ہے, زبوروں کی کتاب ہمیں بائبل بتاتی ہے کہ آؤ ہم کیا کریں جی؟ جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں, کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے. کیونکہ وہ ہمارا, اس لیے جھکیں, اس لیے سجدہ کریں, اس لیے اس کے حضور آئیں کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے. اس لیے کہ وہ ہمارا بنانے والا, ہمارا پالنہار, ہماری فکر کرنے والا ہمارا خدا ہے. یہ نمبر 1 پہلا طریقہ. نمبر 2 ہر معلوم گناہ سے توبہ کرنا. ہر معلوم گناہ جو ہمیں پتہ ہے, کیونکہ ہر شخص اپنے بارے میں جانتا ہے, ہر شخص کو اپنے بارے میں پتا ہے کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے, یا کیا کمیاں میرے اندر ہیں, یا کیا خوبیاں میرے اندر ہیں, کیا کچھ خدا نے میرے اندر خوبیاں رکھی ہیں اور کیا میرے اندر کمیاں ہیں. نمبر 2 ان نامعلوم گناہوں کا, ہر معلوم گناہ کا جو مجھے معلوم ہے اس کا اقرار کرنا ہے. دیکھا ہے. نمبر 2 ہر معلوم گناہ کا کیا کرنا ہے جی؟ ہم نے اقرار کرنا ہے. کہنا ہے کہ خداوند میں ہر لحاظ سے کمزور ہوں, تو میری ساری کمی کمزوریوں کو جانتا ہے. یہ اقرار ہے جی. اقرار کرنا ضروری ہے. اس لیے بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے, کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ گنہگاروں کی نہیں سنتا, وہ گنہگاروں کی نہیں سنتا. پہلے ہم نے اس کے حضور آنا ہے, اس کی حمد و ستائش کرنی ہے, اور پھر نمبر 2 اپنے گناہوں کا جو گناہ ہمیں معلوم ہے ان کا کیا کرنا ہے جی؟ اقرار کرنا ہے. اس کے لیے ریفرنس دیکھنا چاہیں تو زبور 32 نکالیں میرے ساتھ. زبور 32 اور اس کی 5ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں جی. لکھا ہے میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا. یہی پڑھا ہے نا جی ہم نے, یہی لکھا ہے. نمبر 2 جو ہمارا پوائنٹ ہے کہ ہم نے اپنی ساری کمی کمزوریوں کا کیا کرنا ہے؟ خدا کے حضور اقرار کرنا ہے. ہم خدا سے کچھ چیز چھپا سکتے ہیں؟ اگر تو چھپا سکتے ہیں پھر چھپا لو. آدم چھپا سکا؟ خدا سب جانتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ شاید ہم بند کوٹھری کے اندر یا کئی ایسے پردے کے اندر کوئی ایسی چیز کریں تو شاید خدا کو پتہ نہ ہو, انسان کو پتہ نہ ہو ہو, لیکن خدا کو ہر ایک چیز کا کیا ہے جی؟ پتہ ہے, خبر ہے. اس لیے دعا کرنے کا پیٹرن یہ ہے کہ جب ہم اس کے حضور جائیں تو پھر ہم نے اپنے معلوم گناہوں کا جو ہم جانتے ہیں کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے اس کا اقرار کرنا چاہیے. کیونکہ کلام کہتا ہے جو کوئی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا, اور جو ان کا اقرار کر کے خدا کے حضور عاجزی سے آتا ہے خدا اس پر رحم کرتا, اسے معاف کرتا اور بحال کرتا. آمین. تو اس لیے لکھا ہے میں نے تیرے حضور اپنے گناہوں کو مان لیا, اپنی بدکاری کو نہ چھپایا, اور میں نے کہا کہ میں خدا ان کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا, اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو کیا کر دیا جی؟ معاف. اور وہ معاف کرنے پر قادر ہے. ضرورت ہے کہ ہم اس کے حضور آئیں اور اپنی کمی کمزوریوں کا اقرار کریں. آپ جانتے ہیں کہ 2 شخص تھے, وہ ہیکل میں دعا کرنے گئے تھے. یہ واقعہ آپ جانتے ہوں گے. 2 شخص تھے, وہ ہیکل میں دعا کرنے گئے. ایک شخص کیا کہتا ہے کہ خدا میں اس لائق نہیں ہوں
کیونکہ تو بھلا خدا ہے، تو پاک خدا ہے، تو رحیم خدا ہے، تو قادر مطلق خدا ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو مجھے اندر باہر سے جانتا ہے، تو ہر ایک چیز سے واقف ہے۔ تو اپنی کمی کمزوری اسی لوکا کی طبیب ہی کی انجیل میں لکھا ہوا یہ واقعہ ہے۔ آئے میں سے پڑھتے ہیں اس کو تھوڑا سا۔ جو آیت ہم نے 18واں باب لوکا طبیب کی معرفت لکھی ہوئی انجیل میں سے پڑھا ہے، اسی میں یہ واقعہ ہے، لکھا ہے۔ پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے، نامی آیت پڑھ رہا ہوں یہ 18ویں باب۔ پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقیوں آدمیوں کی کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی کہ دو شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی دوسرا مسول لینے والا۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس مسول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتے میں کتنی دفعہ کہہ رہا جی 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دائیا کی دیتا ہوں، لیکن مسول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا اے خداوند مجھ گنہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا۔ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ کیا کیا جائے گا؟ بڑا کیا جائے گا۔ بھائی پرویز، وہ اپنے آپ کو چھوٹا کرے گا وہ بڑا بنایا جائے گا۔ تو اس لیے میں نے آپ کو دوسرا پوائنٹ بتایا کہ ہم نے اپنی کمی کمزوریوں کا خدا کے ہاں آ کے اقرار کرنا ہے کہ خدا میں کمزور ہوں لیکن تو زور اور خدا ہے۔ تو اس لیے نمبر 3 تیسرا پوائنٹ ہمارا جو ہے، پھر ہم نے کرنی ہے شکر گزاری۔ کیا کرنی ہے؟ جب ہم نے شکر گزاری کرنی ہے ہر ایک بات کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے ہم نے خدا ان کی شکر گزاری کرنی ہے۔ یہ دعا کا ایک پیٹرن ہے۔ ہم تو ستائش کرنی ہے خدا کی، پھر اس کے بعد اقرار کرنا ہے اپنی کمی کمزوریوں کا۔ نمبر 3 شکر گزاری کرنی ہے ہر چیز کے لیے، ہر بات کے لیے۔ کیا کرنی ہے اس کی جی؟ شکر گزاری کرنی ہے۔ اس کے لیے ریفرنس نکالے فلپیوں 4:6 تاکہ کلیئر ہوتا جائے نا کہ ہم نے ریفرنس کے ساتھ بات کی ہے۔ بات کہنا نا پاسٹر پتہ نہیں اپنے کو لگی کس کا ہے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں ریفرنس لے لیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہم بائبل ہمیں جو سکھا رہی ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ فلپیوں اس کا 4واں باب اور اس کی 6ٹھی آیت میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں جی۔ ہم بات کر رہے ہیں اپنے تیسرے پوائنٹ میں شکر گزاری۔ ہر چیز اور ہر بات میں ہم اس کی کیا کریں؟ تیسری پوائنٹ پہ آ کر شکر گزاری۔ لکھا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں، کیا چیزیں جی؟ تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ آمین، سارے کہیں آمین۔ تیسرا پوائنٹ جس پر ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں دعا کس طرح کرنی چاہیے، کس طرح خدا چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں، خدا کی مرضی کے مطابق دعا کریں، روح القدس کی رہنمائی میں دعا کرنی چاہیے۔ اس دعا کو جب آپ کریں گے تو پھر آپ خدا کے جلال کو، جلوے کو، اس کی قدرت کو آپ دیکھیں گے۔ تو لکھا ہے نمبر 3 ہر چیز ہر بات میں ہم نے خداوند کی کیا کرنی ہے کہ لکھا ہے کسی بات کی ہم نے فکر اس لیے فکر نہیں کرنی کہ ہمارا خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے، جس کے ہاں ہم موجود ہیں، جس سے ہم دعا کر رہے
ہیں, جس کے پاس ہم آئے ہیں, جس سے ہم بات چیت کر رہے ہیں, وہ قادر مطلق خدا, ناممکنات کا خدا, معجزات کا خدا, جو بحر قلزم کے 2 حصے کر دینے والا خدا, جو صدرک مشک اور عبد النجو کو جلدی بٹی سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے, جن کا ایک بھی بال جلنے نہیں دیا گیا, جو آگ میں ان سے پہلے موجود تھا, وہ خدا ہمارے ساتھ موجود ہے. آمین. اس بات میں ہم نے کسی بات کی فکر نہیں کرنی, بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کی. ہم نے کیا کرنی ہے بہن سونیا؟ شکر گزاری کرنی ہے. تیسرا پوائنٹ جو ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ہر بات میں شکر گزاری کرنی ہے, فکر کوئی بھی ہم نے کرنا نہیں ہے. فکر کرتے 10 منٹ. اگر کوئی بھی شخص فکر کر کے اپنی عمر میں ایک بھی گھڑی بڑھا سکتا ہے. بھائی سیمسن آپ میرے ساتھ ہیں؟ کوئی بھی شخص فکر کر کے اپنی عمر میں ایک بھی گھڑی بڑھا سکتا ہے؟ نہیں بڑھا سکتا. تو پھر ہم ان چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا خدا جس نے ہمیں سانسیں دی ہیں, جس نے ہمیں زندگی دی ہے, جو اس دکھ بھرے جہاں میں ہمارے ساتھ ہے, ہمیں سنبھالتا ہے, ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے, ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے, ہمیں ہر مشکل سے نکال لیتا ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے. ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم اس کے حضور آئیں, دعا کریں تو کھو جائیں, پھر خدا نظر دوسرے آس پڑوس کے ہمیں جو مرضی کہیں, لیکن ہم دعا کرتے ہوئے صرف خدا ہو اور ہم ہوں. اور آگے جا کے سیکھیں گے کہ دعا 3 طرح سے کرنی ہے, ہم 3 جگہوں پہ کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات لکھا ہے ہم نے کسی بات کی فکر نہیں کرنی, اور تمہاری درخواستیں دعا منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے کیا کی جائے جی؟ پیش کی جائے. کیا کی جائے؟ پیش کی جائے. تو ہم نے اپنی ساری شکر گزاریاں خدا کے حضور پیش کرنی ہے. کسی بات کی فکر نہیں کرنی, کوئی شک نہیں کرنا کہ خداوند تو سب کچھ کر سکتا ہے. کہنا ہے تو قادر مطلق ہے, تو مسیح یسوع ہمارا باپ ہے, اور باپ اپنے بچوں کی ساری ضرورتوں کو کیا کرتا ہے جی؟ پورا کرتا ہے. آمین آمین. تو ہم اس خدا کی بندگی کرتے ہیں, اس خدا کی. تو یہ 3 پوائنٹس میں کہتا ہوں کہ جو ہے ہم نے سیکھے ہیں. اور چوتھا پوائنٹ اس میں یہ ہے, اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنی ہے جی؟ مناجاتیں کریں. کیا کرنی ہے؟ پہلے کیا کرنا ہے بہن سونیا؟ پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلا پوائنٹ ہاں, اس کی حمد و ستائش کر. پہلا پوائنٹ نوٹ کر لیں, لکھ لیں, دعا کا پیٹرن کس طرح دعا کرنی ہے. پہلا پوائنٹ جب ہم خدا کے حضور آئیں تو ہم نے خدا کی حمد و ستائش کرنی. دعا کرنے کا طریقہ ہے نا, کسی نے کہا نا کھانے واسطے دعا کرنی, کہتے خدا ہم تیرا شکر ہے تو بیماریوں کو شفا دیتی, رحم کیتا, فضل کیتا, پھر بعد کھانے میں لانے. جس مقصد کے لیے دعا کہی جائے, ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ دعا کا پیٹرن سمپل سکھاتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے. جب ہم کہیں کسی گھر میں جائیں تو کہیں جی کھانے کے لیے دعا کریں, تو ہم نے کیسے دعا کرنی ہے؟ خداوند زندہ آسمان, یہ حمد و ستائش ہے. خداوند زندہ آسمانی باپ, ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں ہر ایک بات کے لیے کہ تو نے ہمیں ہم پر رحم کیا, فضل کیا, اور تو بھلا خدا, تو پاک خدا, تو رحیم خدا, تو قادر مطلق خدا, تو زندہ خدا, تو برحق خدا ہے. ہم تیرے بیٹے یسوع ناصری کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج اس وقت کے لیے اور اس کھانے کے لیے. یہ دعا کا پیٹرن ہے. پہلے ہم نے اس کی حمد و ستائش کرنی ہے کہ تو خالق ہے, تو مالک ہے, تو نے ہمیں یہ کھانا دیا ہے, ہم اس کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. بس اس طرح کرنی ہے. پہلے اس کی حمد و ستائش. نمبر 1 حمد و ستائش, اس کے لیے ریفرنس ہم نے پڑھا زبور 95 اس کی 6 ورس کو. اس کے بعد اقرار. دوسرا پوائنٹ کیا ہے جی؟ اپنی کمی کمزوری کا اقرار. تیسرا پوائنٹ ہم نے پڑھا شکر گزاری, اس کے لیے ریفرنس ہم نے فلپیوں میں سے پڑھا ہے. اب ہے مناجاتیں, مین کہ سفارشی دعائیں کرنا, التجائیں کرنا, اپنی درخواستیں خدا کے حضور لانا کہ خداوند تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے, تو میری ضرورتوں کو جانتا ہے, تو سب کو جانتا ہے, وہ سب جانتا ہے, ہمیں کہنے کی ضرورت بھی نہیں. اگر میں اس کے حضور آیا ہوں تو خدا مجھے جانتا ہے کہ میری نیت میں کیا ہے, میں چاہتا کیا ہوں, تو سب کچھ جانتا ہے, اس ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر عاجزی سے بتائیں گے بھی تو آپ کو بتا بھی سکتے ہیں, اس میں کوئی منع نہیں ہے. لیکن کیا کرنا ہے, ہم نے پہلے دعا کے پیٹرن کے مطابق ہم نے چلنا ہے. پھر ہے جی سفارشی دعا, درخواستیں,
التماس کرنی ہے، پھر خدا کے حضور ہم نے آنا ہے۔ اس کے لیے ریفرنس نکالیں، پہلا تیموتھیوس اس کا دوسرا باب، پہلا تیموتھیوس اس کا دوسرا باب اس کی پہلی آیت۔ پہلا تیموتھیوس دوسرا باب پہلی آیت میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، جی لکھا ہے، بس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں، بس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں۔ آمین۔ خدا کے زندہ کلام میں سے ہم نے پڑھا ہے کہ ہم نے جتنی درخواستیں، مناجاتیں، دعائیں، شکر گزاریاں کرنی ہیں، سب کن کے لیے کرنی ہیں؟ آدمیوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے۔ سفارشی دعا اسے کہتے ہیں، سفارشی دعا اسے ہی کہتے ہیں۔ اور سفارشی دعا کا جو مکاشفہ ہے کہ ہم دوسرے کے لیے شفاعت کرتے ہیں، ہم دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر اپنی مناجاتیں، پھر اپنی ضرورتیں ہم پہلے دوسرے کے لیے۔ تو یہ روح القدس ہمیں سکھاتا ہے۔ یہ کون سکھاتا ہے؟ روح القدس ہمیں سکھاتا ہے۔ ادروائز کوئی کسی کے لیے دعا کرتا ہی نہیں ہے، لیکن جس کے اندر خدا کا روح ہے، جب روح ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے تو پھر ہم آٹومیٹکلی ملک کے لیے، شہر کے لیے، گاؤں کے لیے، چرچز کے لیے، قبیلوں کے لیے، دوسروں کے لیے ہم درد رکھتے ہوئے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، کلیسیا کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، مسیح کی بادشاہ کی وسعت کے لیے کام کرنے کے لیے دعا کر دیتے ہیں کہ خدا روحیں بچیں، تو جلد آئے، تیرا کام ہو۔ یہ روح القدس کا کام ہے، اور روح القدس ہمیں پھر یہ دعا کرنا کیا کرتا ہے جی؟ سکھاتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ کیا ہے جی ہمارا؟ سمجھ کے سفارشی دعائیں کرنی ہے، پھر دعائیں کرنی ہے ہم نے دوسروں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے قبیلوں کے لیے، اپنی بیٹے بیٹیوں کے لیے، اپنے چرچز کے لیے، خادموں کے لیے، کیونکہ کلام کہتا ہے جمع ہونے سے ہم نے کیا نہیں ہونا جی؟ باز نہیں آنا، اور جمع ہو کر کیا کرنی ہے؟ ہم نے دعا کرنی ہے، خاص کر اہل ایمان کے لیے، بلا ناگا۔ یہ لکھا ہے بلا ناگا، دعا ناگا نہیں کرنا، کوئی لکھا ہے بلا ناگا دعا کرنی ہے، خاص کر اہل ایمان۔ تو یہ مناجاتیں ہیں، سفارشی دعائیں ہیں، یہ جب ہم کریں گے تو خدا کا پاک روح ہماری مدد اور رہنمائی کرے گا۔ پھر لکھا ہے جی یہ 4 پوائنٹ ہمارے ہو گئے، ہم اس طرح سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ پھر ہم دعا کہاں کرنی چاہیے؟ دعا ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے جی؟ دعا ہم ساری جگہ کر سکتے ہیں۔ ہم تین باتوں پہ غور کریں گے، پھر ہم 3 باتوں پہ غور کریں گے کہ ہمیں دعا کرنی کہاں چاہیے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں یسوع نے ایک پیٹرن سکھایا تھا دعا کرنے، ہم اس کو آئیں سیکھتے ہیں۔ میں سب نکالوں متی 6:6 مقدس متی رسول کی معرفت میں لکھی گئی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، سنیے گا۔ اور لکھا ہے، اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلا دے گا۔ اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک۔ 2 حوالے میں نے لوکا سے پڑھے تھے، جو حوالہ لوکا سے 18 باب سے پڑھا تھا۔ 2 شخص دعا کرنے گئے تھے، اس لیے یسوع نے کہا کہ بک بک، ایک بک بک کر رہا سی ایک دعا کر رہا تھا۔ ایک کہہ رہا تھا خدا میرے جیسا کوئی نہیں، ایڑا نال کھلوتا ہے کہ گناہگار ہے، یہ پیڑا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ برا ہے، میں تو دیکھے روزہ بھی رکھتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں وہ بھی کرتا ہوں، یہ بک بک ہے۔ اس لیے یسوع نے کہا غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہیں کرنی، بلکہ دعا کرنا۔ بلکہ کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے۔ تو اس لیے دعا کا پیٹرن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے کسی کو برا بھلا، ہم نے کسی کو کم تر، ہم نے اپنے سے بلکہ دوسرے کو زیادہ اچھا سمجھنا ہے۔ یہ ہے دعا، اور یہ دعا کرانا روح القدس کا کام ہے۔
وہ ہمیں افضل بناتا ہے، وہ ہمیں دوسرے کو محبت کرنا دوسروں سے سکھاتا ہے، وہ دوسروں کو افضل جاننے کے لیے ہمیں پاک روح سکھاتا ہے۔ یہ تو دو شخص جو دعا کرنے گئے تھے اسی طرح تو دعا کر رہے تھے، میں یہ خدا ہم نے دل خوش نکالتا ہے، مسئول لیتا ہے، گناہگار ہے، یہ فلانا ہے، کہ ایسا نو، ایسی دعا نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں دوسروں کے لیے سفارشی دعا کرنی چاہیے۔ دعا 3 جگہوں پہ کی جاتی ہے۔ ایک سمجھتے ہیں آپ کہ جیسے ہم خاندانی یا باہر کہیں بھی جو دعا ہوتی ہے تو وہ ہم باہر دعا کر سکتے ہیں، اسے اجتماعی دعا کہتے ہیں، باہر چھوڑ۔ ایک دعا ہوتی شخصی دعا۔ کون سی دعا جی؟ شخصی دعا۔ ہمیں کوٹھری میں جانا ہے، دروازہ بند کرنا ہے، کمرے میں میں ہوں اور میرا خدا، میں ہوں اور میرا خدا، اسے شخصی دعا کہتے ہیں۔ اسے کون سی دعا کہتے ہیں جی؟ شخصی دعا، اپنی پرسنل پریئر اسے کہتے ہیں۔ یہ پرسنل پریئر ہوتی ہے، تو جب ہم نے پرسنل پریئر کرنی ہے تو پھر میں ہوں اور میرا خدا ہو، میں اور وہ جو باتیں کرے ہو۔ جس طرح یعقوب اور خدا نے آپس میں کشتی لڑی، وہ کہتا مجھے بتا تو صحیح تو ہے کون؟ اس نے کہا میں جو ہوں سو ہوں، میں جو ہوں سو ہوں۔ اس طرح سے پرسنلی دعا، خدا اور یعقوب نے پرسنلی دعا کی، پرسنلی ریلیشن شپ ان کے ساتھ تھا۔ وہ اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ پھر اس نے کہا تو آج کے بعد یعقوب نہیں بلکہ تو اسرائیل کہلائے گا، برکت پر برکت میں تجھے دوں گا۔ جب ہم پرسنلی دعا کرتے ہیں، جب خدا کے ساتھ ڈائریکٹلی ہم بات کرتے ہیں، پھر برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، پھر آسمان کھلتا ہے، پھر بھید کھلتے ہیں، پھر کلام کھلتا ہے، پھر مسا آتا ہے، پھر حضوری آتی ہے۔ حضوری کے باعث پھر سارے بدنوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آمین۔ اس لیے پرسنل دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ پرسنل دعا کرنا، کلیسیائی دعا کرنا، میں وہی آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ 3 طرح ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ کلیسیا کے اندر ہم دعا کرتے ہیں، پھر پرسنلی دعا کرتے ہیں، پھر اجتماعی باہر جہاں کہیں بھی ہم جائیں، کسی کے گھر جائیں، باہر جائیں، تو فوت کیوں نہیں کچھ بھی ہو جائے وہاں دعا کریں۔ تو 3 جگہ پہ ہم دعا کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ دعا کرنی کہاں چاہیے، دعا مانگنی کہاں چاہیے، تو ہم ہر جگہ دعا کر سکتے ہیں، ہمیں دعا کرنی چاہیے ہر جگہ، لیکن پرسنلی دعا بہت ضروری ہے۔ یسوع نے کہا جب تو اپنی کوٹری میں جائے تو کیا کر، دروازہ بند کر، کوئی اور نہ ہو، بس تو اور میں، ہم دونوں ہوں۔ اس لیے جب ہم دونوں ہوں گے تو جو کچھ تو کہے گا، تو میری مرضی میں تیری مرضی، تجھ میں میری مرضی، میری مرضی تجھ میں، ہم دونوں میں ایک دوسرے کی مرضی پوری ہو۔ آمین آمین۔ اس لیے وہ کہتا ہے جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازے کو کی کر بند کر دے، کوئی نہ ہو اس وقت، دروازہ بھی بند ہو۔ پھر تو خدا کے جلال کو دیکھے گا، پھر تو اس کی قدرت کو دیکھے گا، پھر تو مجھے جانے گا کہ میں سب کچھ کرنے پر کیا ہوں جی، قادر ہوں۔ اس لیے لکھا ہے مگر جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے، کس سے جی؟ اپنے باپ سے۔ مسیح یسوع میں وہ ہمارا کیا ہے؟ باپ ہے۔ اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے، جو کس میں ہے جی؟ پوشیدگی میں ہے، کیا کر؟ دعا کر۔ جو پوشیدگی میں ہے، پوشیدگی میں بڑا راز ہے، پوشیدگی میں بڑا راز ہے۔ میں اور خدا ہوں، اس میں بڑا راز ہے، اس میں آپ پر راز کی باتیں کھلے گی، مکاشفات کھلے گے، بھید کھلے گا، آپ کو زور ملے گا، آپ کو قوت ملے گی، آپ کو آنے والی باتیں خدا آپ پر آشکارا کرے گا۔ جس طرح یوحنا رسول پر پتمس کے جزیرہ پر آنے والی باتیں مکاشفہ اس پر کھولا گیا، وہ تھا اور اس کا خدا تھا۔ اس لیے پوشیدگی میں دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے کیا دے گا؟ بدلہ دے گا۔ تجھے کیا دے گا؟ اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کی طرح وقت وقت نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ بس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے۔ پریز لارڈ۔ سارے کہیں ہاللویا، سارے کہیں ہاللویا۔ وہ ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں، ہماری ضرورت کیا ہے، ہمیں چاہیے کیا۔ اس طرح دیکھیں نا، ارشد بھائی ہیں،
روشد بھائی بچے جب اسکول جاتے تو پتہ نہیں فیس دینی، ان کا یونیفارم لینا ہے، پتہ ہے یہ نہیں پتہ. تو اس لیے ہمارا آسمانی باپ بھی جانتا ہے کہ میرے بچوں کی کیا کیا ضرورت ہے، انہیں کہاں پروموشن چاہیے، کہاں میں انہیں پڑھانا ہے، کہاں ان کی یہ ضرورت ہے میں نے ان کی پوری کرنی ہے، وہ سب کچھ پورا کرے. وہ کسی کو کلام کہتا ہے وہ راست روزے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا. وہ آپ کو اس جہاں کی چیزیں بھی دینا چاہتا ہے اور وہ دیتا ہے. وہ کوئی نعمت باز نہیں رکھتا، لیکن ضرورت ہے کہ کیا اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں. کیا جس طرح خدا چاہتا ہے ہم اس سے دعا کرتے ہیں، کیا جس طرح خدا چاہتا ہے ہم اس کی بندگی کرتے ہیں، کیا جس طرح خدا قادر مطلق ہے اس کی شان کے مطابق ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں، اسے خداوند مانتے ہیں، اس وفادار خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس وفادار خدا کے وعدوں کو یقین رکھتے ہیں. ان پر یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے. جس شخص نے بھی، جس قوم نے بھی، جس قبیلے نے بھی اس خدا کے ساتھ اپنا رابطہ کر لیا ہے، خالق ہونے کے ناطے، مالک ہونے کے ناطے، بنانے والے کے ناطے اس نے ان پر رحم کو جاری کر دیا ہے. کیونکہ وہ کہتا ہے وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا. جو کوئی اس کے حضور جھکے گا. ایک واقعہ، ایک عورت جو کنانی تھی وہ یسوع مسیح کے پاس آتی ہے شفا لینے کے لیے. یسوع سے کہتا ہے لڑکوں کی روٹی کتوں کو ڈالنا روا نہیں. لیکن اس عورت نے کہا خداوند کتے بھی اسی ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو لڑکوں کی میز سے گرتے ہیں. یسوع نے کہا اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے. اسی وقت اس کی بیٹی نے کیا پائی؟ اس نے کہا تو خالق ہے، تو مالک ہے. کہو کہ میں تیرے قبیلے سے نہیں ہوں، کہو کہ میں بنی اسرائیل سے نہیں ہوں، لیکن خالق ہونے کے ناطے سے، مالک ہونے کے ناطے سے تو میرا خدا ہے، تو سب کا خدا ہے. جو کوئی تجھے پکارتا ہے تو اس پر رحم کرتا ہے. آمین. جو کوئی اسے پکارتا ہے وہ اس پر رحم کرتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. لیکن ہم پر فضل یہ ہوا ہے، ہم پر رحم یہ ہوا ہے کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم اسے باپ کہہ کر پکارتے ہیں. آمین. کسی کے پاس یہ شرف نہیں ہے، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح کے خون سے خریدے ہوئے کے پاس جو کوئی اس پر ایمان لے آیا ہے اس پر یہ اختیار ہے کہ اسے باپ کہہ کر پکارتے ہیں. آمین. آمین. تو وہ ہمارا کون ہے علیہ صاحب؟ باپ ہے. تو اس لیے ہمیں اس پر جب ہم اس کے حضور آئیں تو اس طرح سے ہمیں دعا کرنی ہے. یوحنا ازدباغی نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنی سکھائی تو یسوع نے شاگرد بھی یسوع کو لائے. یسوع کے شاگرد بھی یسوع کے پاس آئے اور کہنے لگے خدایا سانو بھی خداوند استاد تو سکھا. تو یسوع مسیح نے کس طرح سکھائی؟ آئیں اسی میں سے پڑھتے ہیں. مقدس متی رسول ہی کی معرفت لکھی گئی انجیل جو کھلی ہوئی ہے 6 باب کے آگے ہم پڑھ رہے ہیں جی لکھا ہے اور ان کی مانندہ بنو 8ویں آیت. کیونکہ تمہارا باپ تمہارے ماننے سے پہلے جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو. بس تم اس طرح دعا کیا کرو. دیکھیں جی دعا کا پیٹرن. بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے. اس دعا کے اندر بہت بڑا بھید ہے، مکاشفہ ہے، حکمت ہے، دانائی ہے، خدا کی قدرت ہے جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دعا سکھائی ہے. لکھا ہے بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ. ہم نے کیا کہنا ہے جس کو؟ اے ہمارے باپ. جب ہم خدا کو اپنا باپ کہتے ہیں تو باپ اپنے بچوں کی ساری ضرورتوں سے واقف ہے، جانتا ہے اور اپنے لوگوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے. تو اس طرح ہم نے دعا کرنی ہے
बस तुम इस तरह से दुआ किया करो कि ए हमारे बाप, तू जो कहाँ पर है? आसमान पर है। इट मीन के आसमानी जो खुदा है वो हमारा बाप। इस बात का ये क्या है जी? इकरार है। इस बात का क्या है? इकरार है। पहले हमने उसकी हमको सताइश की, और फिर उसने कहा कि तू जो आसमान पर है, तेरी बादशाही आए। क्या हमने कहना है? कभी आज तक क्या ही नहीं ऐसा किसी ने क्या तो हाथ उठा के दसे कि खुदा नसिया ने तेरी बादशाही है। नसीम भाई ने कहा। और किसी ने अगर कहा है कि हम इस चीज के ख्वाहिशमंद हों, हम इस चीज की तमन्ना रखें कि खुदा तेरी बादशाही आए, हमारे दिल पर भी तेरी बादशाही आए, हमारे बदन पर भी तेरी बादशाही आए, और तेरी बादशाही में हम रहना चाहते हैं। कभी किसी ने कहा? हमें इस तरह से दुआ, यीशु ने ये दुआ सिखाई है, हम ये दुआ को भूल ही गए। देखा है, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी। किसकी मर्जी जी? इधर लिखा मेरी मर्जी। ये देखिए, तेरी मर्जी। किसकी मर्जी? तेरी मर्जी मीन खुदा की मर्जी। किसकी जी? खुदा की मर्जी। लिखा है, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, किस पर हो? इस बात का हम इकरार कर रहे हैं इस दुआ में कि तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है। मेरे साथ रहे, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी, तेरे फरिश्ते तेरा हुक्म मानते, सारी चीजें तेरा हुक्म मानती है, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी हो रही है। इसलिए खुदा ने यीशु मसीह ने हमें दुआ ये सिखाई कि तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, इस जमीन पर भी हो। इस जमीन पर भी हो। इसका पहला जो मकसद है, जमीन हमारे दिल की, हमारी जमीन जो है, अरे ये खुदा के सपुर्द हम करते हैं। हमने कभी अपने दिल में खुदा यीशु मसीह की हुकूमत होने ही नहीं, उसकी बादशाही को होने ही नहीं। जब हम उसकी बादशाही को अपने अंदर ले लेंगे, अपने आप को उसके इख्तियार में दे देंगे कि खुदा मेरी सांसें भी तेरी है, मेरा दिल, मेरी जान, हर एक चीज़ तेरी है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, तो इतमीन कि हम उसको कादर मुतलिक होने का इकरार करते हैं कि तू खालिक है, तू मालिक है, यीशु मसीह में तू हमारा बाप है। तो इसलिए तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, कितने हुए जी? जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी हमें आज दे। हमारे रोज की रोटी, इसमें देखें सारी चीजों को पूरा ख्याल रखा गया है। ये वो हमारी रोज की रोटी भी हमें अता करेगा, कभी भी हमें मोहताज नहीं होने देगा। और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे क्या कर, कभी माफ किया है? हमने माफ करना है। जब हम करेंगे तो आसमानी बाप भी हमारे गुनाह क्या करते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल देता हूं, हवाला नहीं खोलूंगा, बड़ा टाइम हो जाएगा। एक कर्जदार था, तो उसने अपने जिसका कर्ज देना था उसके पास जाकर कहता है क्या मालिक, मैं इस लायक अभी नहीं हूं, मेरे पास कोई पैसा पूछा नहीं, तो मैं तेरे हाथ जोड़ना मैनू की करते माफ कर। उसने कहा जा तेरा सारा जिना कर्ज से मैंने माफ कर। अच्छा, जैसे वो निकला, माफ हो गया, आगे गया तो उन्हें लेना सी वो नजर आ गया। हाँ सी भाई समझ गए ना, जिससे उसने लेना था उसको वो नजर आ गया, उन्होंने फाड़ लिया, गिरेबान तो पकड़ लिया, यहाँ से पकड़ा, बोला मेरे पैसे दे, मुझे क्यों नहीं देता। और जिन्हें माफ किया था उन्होंने फिर पता लगा, फिर उसने उसको पकड़ा, उसने बोला जब मैंने तुझे माफ किया तो तुझ पर फर्ज नहीं था कि तू भी उसे माफ कर दे। इसलिए जिस तरह मैं तुम्हारे हम दूसरों के गुनाहों को माफ करेंगे, खुदा भी इसी तरह हमारे गुनाह क्या कर देगा, हमें। हालेलुया। तो इसलिए लिखा है, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में, ये बड़ी बात समझने की है, इसमें बड़ा गौर करें, और हमें आजमाइश में तरह तरह की आजमाइशें इंसान पर आती है, इस बदन पर तरह तरह की आजमाइशें आती हैं। इसलिए यीशु ने पहले ही सिखा दिया, पहले ही बता दिया, दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, ताकि आजमाइश में न। आजमाइश किसी किस्म की भी हो सकती है, पैसे की हो सकती है, हमारे बदन की चीज़ों की हो सकती है, कोई भी ख्वाहिशें हो सकती हैं। इसलिए यीशु ने ये सिखा दिया कि खुदा हमें आजमाइश में न, हमें आजमाइश में न। तो इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए, बल्कि किसी से बचा जी, बुराई से, बल्कि हमें किससे बचा, ये आजमाइश के अंदर हम गिरकर बुराई तो करते हैं। उस फरिश्ते ने क्या किया था जिससे आसमान से बुरा किया था, उसने गुनाह तो किया था,
اس نے کہا تھا کہ میں خدا سے بھی بڑا تخت بنا دوں، میں خدا سے بھی، میں آ گئی اس کے اندر، میں تو اس لیے دیکھا ہے خدا ہمیں آزمائش سے بچا، بلکہ نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا۔ تو اس لیے جب ہم یہ دعا کریں گے خدا کے حضور آئیں گے، اس لیے دعا بہت ضروری ہے۔ کسی شخص نے کہا کہ دعا کی جائے، دعا کی جائے اور دعا دی جائے، دعا کی جائے جب کرا گے تو کسی نے دھیان کرنا، دعا کی جائے اور پھر دعا دی جائے اور پھر دعا لی جائے، پھر دعا، میری بات سمجھ رہے، پہلے ہم دعا کریں گے، یہ مکاشفہ پر کھلے گا تو پھر ہم دوسروں کے لیے دعا کریں۔ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے، خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے کام ہوں گے، تو لوگ پھر ہمارے لیے دعا کریں گے کہ یہ خدا کا بندہ ہے، یہ خدا کی بندی ہے، یہ خدا کے کلام پر چلتا ہے، پھر دعا ہمارے لیے، دعا کی جائے، دعا کی جائے اور دعا دی جائے اور دعا دی جائے۔ آمین۔ یہ دعا کا پیٹرن ہے، یعنی کریں گے سیمسن بھائی، دعا کی جائے اور دعا دی جائے اور دعا لی جائے۔ پھر کسی خادم نے کہا، کسی خادم سے نہ کسی نے پوچھا کہ دعا کرنا کتنا ضروری ہے اور کلام پڑھنا کتنا ضروری ہے، دعا کرنا کتنا ضروری ہے اور کلام پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ اس نے بولا ان دونوں چیزوں کا لنک اس طرح سے اس نے کیا، ان دونوں چیزوں کو لنک اس نے اس طرح کیا، اس نے کہا جینے کے لیے کیا چاہیے، جینے کے لیے انسان کو کیا چاہیے ہوتی ہے، آکسیجن چاہیے ہوتی ہے۔ اس نے کہا جس طرح جینے کے لیے ہمیں آکسیجن چاہیے، اس طرح کلام ہے، کلام کا ہمیں مطالعہ کرنا اتنا ضروری ہے، اتنی اسٹڈی کرنا ضروری ہے۔ اور اگر سانس ہماری باہر نہ نکلے تو پھر بھی ہم کی ہماری ڈیتھ ہو جائے۔ سانس ہم نے آکسیجن لینی ہے اور پھر اس کو ہم نے بدن سے نکالنا بھی ہے اور نکلتی بھی ہے، یہ قدرت کا ایک نظام ہے۔ تو کہتا ہے جس طرح سانس لینا، آکسیجن لینا ضروری ہے اور بدن سے نکالنا ضروری ہے، اسی طرح کلام پڑھنا بھی ضروری ہے اور دعا کرنا بھی ضروری ہے۔ آمین۔ بات سمجھ آ گئی؟ کوئی کنفیوژن؟ اس طرح دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ اور سمتھ ویگل ایک خدا کے خادم گزرے ہیں جنہوں نے 24 مردے زندہ کیے تھے۔ وہ کہتے ہیں اس سے انٹرویو لے رہے تھے، وہ کنٹینیو سن رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں میرے سے زیادہ دعا تو نہیں ہوتی، میرے سے زیادہ دعا تو میں کر نہیں سکتا، لیکن ہر آدھے گھنٹے کے بعد میں دعا کرتا ہوں۔ سنیے گا بات کو سمجھیے گا، کہہ رہا میں زیادہ لمبی دعا تو نہیں کر سکتا کہ ایک ہی دفعہ بیٹھوں تو 4 گھنٹے 5 گھنٹے چلا جاؤں، کہتا کرتا آدھا گھنٹہ، لیکن ہر آدھے گھنٹے کے بعد میں پھر دعا کرتا ہوں۔ سمجھے اگر 12 گھنٹے کا دن ہے، کتنے گھنٹے کا جی؟ تو کتنے گھنٹے اس نے دعا کی؟ 6 گھنٹے اس نے دعا کی۔ کتنے گھنٹے جی؟ 6 گھنٹے۔ وہ کہتا ہے میں دعا زیادہ لمبی کٹھی سے 6 گھنٹے نہیں کرتا، لیکن آدھا گھنٹہ، ہر آدھے گھنٹے کے بعد میں پھر آدھے گھنٹے کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آدھا گھنٹہ میں کلام پڑھنا، آدھا گھنٹہ دعا کرنا، کیونکہ آدھا گھنٹہ سانس لینا ہو، پھر آدھا گھنٹہ سانس کاٹنا ہو۔ ہمیں پھر جو کچھ آپ کہیں گے وہ آپ کے لیے اہمیت نہیں، مردہ زندے ہوتے نا۔ 24 مردے سمتھ ویگل نے زندہ کیے، کتنے جی؟ 24 مردے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا جلال ظاہر ہو، مردے زندہ ہوں، اندھے دیکھنا شروع کریں، لنگڑے چلنا شروع کریں، وینٹیلیٹر سے لوگ اٹھ کھڑے ہوں، خدا ان کا نام عزت اور جلال پائے، خدا ان آپ کو استعمال کرے، تو آدھا گھنٹہ کلام، آدھا گھنٹہ دعا، آدھا گھنٹہ کلام، آدھا گھنٹہ دعا، آدھا گھنٹہ کلام، آدھا گھنٹہ دعا۔ دیکھیں آپ کو کس طرح زور ملے گا، قوت ملے گی، روح القدس کی معمولی ملے گی، آپ جو کچھ کہیں گے وہ آپ کے لیے ہو جائے گا۔ آمین۔ اس لیے دعا بہت ضروری ہے، دعا بہت ضروری ہے۔ دعا آپ کو آزمائشوں سے روکے گی، دعا آپ کو برائی سے روکے گی، دعا آپ کو غلط کاموں سے روکے گی، دعا آپ کو لالچ سے روکے گی، دعا آپ کو خدا کی سیدھی راہیں بتائے گی، خدا کی طرف لے کر جائے گی۔ دعا کے وسیلہ سے آپ پر مکاشفات کھلیں گے، بھید کھلیں گے، روح القدس کی معمولی آپ پر چھا جائے گی، آپ پر مسا چھا جائے گا، جو کچھ آپ کہیں گے روح القدس کی قدرت سے وہ ہوتا جائے گا۔ آمین۔ اس لیے دعا ضروری ہے کہ نہیں؟ تھوڑا دعا کرنی ہے سب، ان کی کرنا ہے سب ٹائمشی، ہم نے کیا کرنی ہے؟ دعا۔ تجھے سارے نے میرے نال مل کے دعا کریں۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، پہلے بھی بتا رہا تھا
میں انسان ہوتے ہوئے اس باڈی میں جب کبھی آدمی تھوڑا سا سوچتا ہے تو خدا نے مجھے سمجھایا، یقین کرے میں نے خدا کی آواز کو سنا. اس نے کہا تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تو کچھ کر سکتا ہے؟ میں کہ نہیں خدا میں کچھ نہیں کر سکتا. اس نے کہا بس تو اتنا کر کہ دعا کرتا. تو کیا کرتا رہو، باقی کام آگے میرے نثار. پھر کہتا تو جلال کو دیکھے گا، پھر میری قدرت کو دیکھے گا، صرف تو دعا 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 کرتا. تو میں نے اپنی دعائیں زندگی کو بڑھا دیا ہے، کوشش کر رہا ہوں اور بڑھے اور بڑھے. میں بھی چاہ رہا ہوں کہ آدھا گھنٹہ کلام، آدھا گھنٹہ دعا، آدھا گھنٹہ کلام، آدھا گھنٹہ دعا. خدا نے سچ کہا، میں نے کہا خدا ہم خدمت لینی ہے نا تو پھر سونی جی لے نہیں تو ایویں تو گاؤں والے مٹی چاڑنے والی نو. پھر میں نے اپنے کو بلا رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں خدا کی حضوری میں. میں نے کہا پھر میں تیرے پاس جانا چاہتا ہوں. اگر خدمت لینی ہے تو پھر جہاں جس طرح تیرے شاگرد گزرے، ان کے کپڑوں سے، ان کے رومالوں سے لوگوں کو شفا ہوتی تھی، لوگ صحت یاب ہوتے تھے، تجھے قبول کرتے تھے، ویسا مسا، ویسا زور، ویسی حضوری، ویسا پاک رکا زور چاہیے. ربا کالا رسنتا روی. او خدا نے کہا میں سب کچھ کرنے پر قادر ہوں، لیکن جڑا تیرا کام ہے تو وہ کر، جڑا تیرا کام ہے وہ تو کر، جڑا میرا کام ہے وہ میں کرتا. آمین. اور خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے، وہ بھلا ہے، اس کی شفقت رکھتی ہے. اس لیے مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے. ابھی 21 تاریخ کو ہم نائٹ پرے کریں گے اس جگہ پہ آ کر. اور کیا یہ خوبصورت بات ہوتی ہے جب راتوں میں ہم دعا کرتے ہیں. کسی نے کہا رات کادے واسطے بنائی؟ رات کس کے لیے جی؟ سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے. تو لوگ موبائلوں پہ لگے رہتے تھک تھک کر دیتے 3 بجے تک موبائل پہ ہوتے چارج ہو رہی. اگر دعا کا کریں تو دعا واسطے کہتے ہیں اچھا پاسا بیٹھا کے دعا کریں. تو کسی سمجھدار شخص نے کہا جو رات ہوتی ہے وہ 2 کاموں کے لیے. کس کے لیے جی؟ یہاں تے سو جاؤ تو یہاں خدا دی عبادت، 2 کاموں واسطے. تو ہم نے دنیا کو، ہم نے خدا کے قانون کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے. ہم اپنے کاموں میں پڑ گئے ہیں، ہمیں فرصت ہی نہیں نہ دعا کرنے کی اور نہ سونے کی. یہ کیوں بلڈ پریشر آ رہے ہیں، شوگر آ رہے ہیں، مسئلے مسائل، ٹینشن، انزائٹیاں کیوں ہیں انسانوں کی زندگی میں؟ نہ وہ نیند ٹائم سے سوتے ٹائم سے، نہ وہ اٹھتے ٹائم سے، نہ وہ کھاتے ٹائم سے، نہ وہ خدا کی شکر گزاری کرتے، نہ دعا، نہ زندگی میں کلام، کچھ نہیں. اس لیے پریشانیاں 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 پریشانیاں. اگر ہم پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو رات خدا نے بنائی ہے یہاں پہ پورا سو جائیں تو یہاں پر اس کی عبادت. یہاں پر ایک بندہ راتی ہو جاتا ہے بیچارہ، دیکھو جا کے ہاسپٹل جڑا بیمار ہے، جنہوں دردہ ہو رہی ہیں، ہاں ہاں کر رہا ہے، ایک کیوں چلا گیا. یہاں تو ایک بیمار جاگتا ہے تو یہاں ایک موبائل والے جاگ گئے. کہ خدا کرے کہ یہ موبائل والے بھی خدا کے لیے جاگے، خدا کے لیے جاگے، خدا کے لیے جاگے. تو رات کو پرے کرنا اس لیے نائٹ پرے بہت ضروری ہے. کہ کسی سمجھدار شخص نے ایک اور بات آپ کو بتاؤں، کہا کہ دعا کا رنگ نظر تو نہیں آتا. سنیے میرے ساتھ سنیے گا، دعا کا رنگ، لیکن دعا رنگ لگا دیتی ہے، لیکن دعا رنگ لگا دیتی ہے، یسوع کے خون سے رنگ دیتی ہے. آمین آمین. تو اس لیے دعا کے اثر سے، راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس لیے لکھا گیا کلام میں کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. آج ہم نے سیکھا ہے کہ ہمیں کس طرح دعا کرنی ہے. نمبر پہلے جب ہم خدا کے حضوری میں آئے تو نوٹ کر لیں، ہم جو ستائش کرنی ہے، اس کے بعد اقرار کرنا ہے، پھر شکر گزاری کرنی ہے، پھر مناجاتیں کرنی ہے. پھر دعا کہاں کی جائے؟ ایک شخصی دعا ہوتی ہے، ایک خاندانی دعا ہوتی ہے، اور ایک کلیسیائی دعا ہوتی ہے. یہ 3 طرح کی دعا ہے. شخصی دعا بھی بہت ضروری ہے، وہ بہت ہی ضروری ہے، کرنی چاہیے. پھر کلیسیا میں دعا کرنی چاہیے، پھر اور کہیں جہاں اجتماعی دعا جہاں ضرور ہو وہاں کرنی چاہیے. تو یہ دعا کرنے کے طریقے ہیں، اس طرح ہمیں دعا کرنی چاہیے. تو دعا کرنا ہمیں کون سکھاتا ہے؟ ایک حوالہ اور کون سکھاتا ہے؟ اپنا نصیب بھائی، روح القدس ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے. نہیں تو جتنے ایسی پٹھی دعاؤں پاک پاکی تو لکھیا ہے نا، وہ خدا نے اچھا نہیں ہے، پیڑا ہے، برا ہے، اور جو گیا ہو یس میں چنگا نو. دعا کیسے کرنی ہے؟ آئیں میرے ساتھ نکال لیں. رومیو اس کا 8واں باب اور رسول کا خط رومیو اس کے نام ہے، اس کا 8واں باب.
मिला सबको? 8:26 बिल्कुल लिखा है। इस तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तरह से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिसका बयान नहीं हो सकता। आगे वाली 27वीं आयत, और वो दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शिफायत करते हैं। आमीन आमीन। रूह कुद्स से मामूर होना, रूह कुद्स की रहनुमाई में चलना, रूह कुद्स हमें हकीकतन दुआ करना सिखाएगा, शिफायत करना सिखाएगा, मनाजातें करना सिखाएगा, अपनी कभी कमजोरियों का इकरार करना सिखाएगा। रूह कुद्स हमारी रहनुमाई करेगी, रूह कुद्स हमें दुआ करना सिखाएगा, रूह कुद्स हमें आहें भर भर कर दुआ करना सिखाएगा, रूह कुद्स हमें दुआ करना सिखाएगा और आहें भर भर कर दुआ का पैटर्न हमें बताएगा, दुआ करना हमें सिखाएगा। तो इसलिए रूह कुद्स का होना बहन सोनिया बहुत जरूरी है, जो हमारी रहनुमाई करेगा, जो हमें दुआ करना सिखाएगा, जो हमें खुदा के साथ चलना सिखाएगा, जो हमें बातचीत करना सिखाएगा। जब हमारे अंदर रूह कुद्स आ जाएगा तो फिर हम आजिज़ हो जाएंगे, फरोख्त हो जाएंगे, दुआ करना सीख जाएंगे, कलाम पढ़ना सीख जाएंगे, खुदा के साथ चलना सीख जाएंगे। लेकिन अशद ज़रूरत है रूह कुद्स को रिसीव करने की। और मेरी दुआ है कि इस ईद पेंटिकॉस्ट पे जिन हमारे बहन भाइयों को रूह कुद्स का बपतिस्मा नहीं हुआ, हम उनके लिए दुआ में ठहरेंगे, रोज़े में ठहरेंगे, उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदा हमारी कलीसिया में हर शख्स रूह कुद्स की मामूरी से मामूर हो जाए और हम आसमानी कलीसिया बन जाएं। जब हम सब दुआ करें तो अजीब काम हो, मोजज़े हों, अंधे देखें, लंगड़े चलें, मुर्दे जिंदा हों, लोग यीशु को कबूल करें, यीशु पर ईमान लें कि यीशु राह है, यीशु हक है, यीशु दरवाज़ा है। आमीन। तो मेरी ख्वाहिश है कि हम सब जोरावर बन जाएं, सब दुआ करने वाले बन जाएं, आसमानी व्यू ऑफ हेवन चर्च, आसमानी कलीसिया बन जाए और हम हवा में उड़कर यीशु का इस्तकबाल करने वाले। आमीन। अर्शद भाई ऐसा ही है? तो ये कौन दुआ करना सिखाता है जी? पाक रूह हमें दुआ करना सिखाता है। और बहुत से हमारे अभी हैं, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, फिर खुदावंद ने चाहा तो जो कि दुआ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, दुआ एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हम इसमें फिर आगे जाकर सीखेंगे कि दुआ करना कितना ज़रूरी है, दुआ करना कितना ज़रूरी है। मैंने जैसे बताया कि जब हम दुआ करना वाले बन जाएंगे, इन घुटनों को दुआ में ठहराने की हमें आदत पड़ जाएगी, तो फिर देखिएगा ये घुटनों को किस तरह खुदा मजबूत करेगा। डॉक्टर बिली ग्राम का नाम किस किसने सुना है? नसीम भाई ने सुना होगा ना। तो मैं उनकी बात आपको बताता हूँ। उनके उस्ताद थे, जब वो उनके कमरे में गए ना तो उन्होंने किस तरह लकड़ी का पीस रखा हुआ था। उस लकड़ी के पीस पे जब वो घुटने टेक के दुआ करते थे, इतने सालों उन्होंने इस घुटने टेक कर इतना टाइम आंसू बह रहे हैं, पसीना बह रहा है, लेकिन ये घुटने कमजोर हो गए, लेकिन वो खुदा के हज़ूर झुके रहते थे। तो जब कहते हैं डॉक्टर बिली ग्राम उस अपने उस्ताद के पास के उसके कमरे में कि मेरा उस्ताद दुआ किस तरह करता है, तो देखा कि वहाँ निशान पड़े हुए थे, लकड़ी बल्कि थोड़ी सी वहाँ खाली होगी जगह बन गई। तो कह रहा फौरन का उस्ताद मुझे 1 मिनट दो। उस राहों के अंदर उसने अपने घुटने डाले। उसने कहा खुदा मुझे भी ऐसा जोर दे, मुझे भी ऐसा मसा चाहिए, मुझे भी ऐसा जोर चाहिए, मुझे भी इतनी दुआ करना सिखा, मुझे भी इतना कलाम पढ़ना सिखा। और देखें फिर बहन का नाम सुन रहे ना, और अपना डॉक्टर बिली ग्राम का, अब इतना बड़ा फादर, इतना काम उसने किया, इतनी रूहें उसके वसीला से बची हैं। तो दुआ बदल देती है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं घरानों को, यूथ को, चर्च को, बेदार करना चाहते हैं मुल्क को, शहरों को, तो फिर दुआया घुटने बन जाने चाहिए, दुआ करनी हमें आ जानी चाहिए। जितनी हम दुआ करेंगे आप रिवाइवल को देखेंगे, ताजगी को देखेंगे, खुशहाली को देखेंगे, जो कुछ आप कहेंगे आपके लिए वो होता जाएगा। सो इसलिए हमने क्या करना है जी? दुआ करना। आज हमने इतना ही सीखा है, तो खुदा आप सबों को बरकत दे और अपने जलाल के लिए खर्च करे, और हम सबों को खुदा दुआ करने की तौफीक अता करे, कलाम पढ़ने की तौफीक अता करे, ताकि हम खुदा की बादशाह की वुसअत के लिए काम करें और बहुत से लोगों को खुदा की बादशाह में लाने का वसीला बन जाए। खुदा आप सबों को बरकत दे। गॉड ब्लेस।